اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعم سے پڑھیں۔ نعم قد یشکل الامر فی وشم الاطفال من حیث انہو نیچے والے نام سے نعم مثل نقش الأيدي وأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه۔ کہہ رہے ہاں اب تک جو بات کی ہے اس میں کوئی تدلیس نہیں تھی، لیکن نعم سے استدراک کر رہے ہیں ما قبل کی عبارت میں۔ ہاں اگر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی نقش کرتا ہے بالسواد، یعنی کوئی کالے رنگ سے کوئی نقش بناتا ہے، کوئی ٹیٹو بناتا ہے پاؤں میں، تو یمکن ان یکون الغالب فیہ ارادۃ ایہام بیاض البدن وصفائہ، تو یہاں پہ یہ ممکن ہے کہ وہ جو اپنے پاؤں یا ہاتھ میں کالا رنگ لگاتا ہے تو اس سے وہ یہ چاہتا یہ کہ ہاتھ اور پاؤں کی سفیدی جو کہ عام حالت میں اتنی زیادہ واضح نہیں تھی، لیکن اگر میں اپنے پاؤں یا ہاتھ پر کوئی کالا رنگ یا کالا نقش کر دوں تو وہ سفیدی جو میرے دوسرے جسم کی ہے وہ واضح تر ہو جائے اور آشکار تر ہو جائے اور اس کے ذریعے سے وہ دھوکہ دے۔ یہ ممکن ہے، یہ نعم سے کر رہے ہیں، نعم سے استدراک کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے والی جو ہماری بحث تھی کہ اگر بچے کو نقش و نگار کیے جائے، بچے کو ٹیٹو بنایا جائے تو اس میں آگئے شیخ انصاری نے کہا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہا اس میں مسئلہ ہے ہاتھ اور پاؤں میں، یہ ایک تدلیس کا ایک مصداق ہے، نعم سے استدراک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَمِثْلُهُ الْخَطُّ الْأَسْوَدُ فَوْقَ الْحَاجِبَيْنِ أَوْ وَصْلُ الْحَاجِبَيْنِ بِالسِّوَادِ لِتَوَاهُمِ طُولِهِمَا وَتَقَوُّسِهِمَا۔ اسی طرح خط اسود فوق الحاجبین، آئیبرو کے اوپر ایک لائنر لگا دیں، آئیبرو کے اوپر ایک کالا لائنر لگا دیں، یہ یا حاجبین خود اس آئیبرو پر کالا رنگ مل دیں تو سامنے والوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ جو خاتون ہے اس کی آئیبرو کتنے بڑے ہیں۔ یہ بھی ایک تدلیس کا اور ایک دھوکے کا مصداق ہے۔ یہاں پر شیخ انصاری نے نعم کے ذریعے سے استدراک کیا اور کہا کہ یہ دو مصداق تدلیس کے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مصادیق ہیں تدلیس کے۔ ثم ان التدلیس بما ذکرنا انما يحصل بمجرد رغبت الخاطب او المشتری۔ اب یہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ یہ جو دھوکہ ہے یہ آیا اس صورت میں ہے کہ جب سامنے والا جاہل ہے یا اس صورت میں کہ جب سامنے والا عالم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو نہیں معلوم کہ خاتون نے وگ لگائی ہوئی ہے، اگر ایک شخص کو نہیں معلوم کہ جس کی میں خاصگاری کے لیے جس کا رشتہ مانگنے گیا ہوں یہ بیوٹی پارلر سے صبح سے تیار ہو کے آئی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسی، یہ نیچرل بیوٹی ہے اس کی، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے جاہل ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تدلیس ہے۔ لیکن اگر وہ شخص عالم ہو تو بھی کیا تدلیس ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تدلیس ہے، لیکن باقی جو معاشین ہیں مقاصد کے وہ کہتے ہیں نا، اگر علم ہو تو علم کی صورت میں تدلیس نہیں، دھوکہ نہیں ہے۔ اگر سامنے والوں کو معلوم ہے کہ اس نے وگ لگائی ہوئی ہے تو کیسا دھوکہ؟ تدلیس میں تدلیس یعنی تلبیس الامر المخفی، ایک امر مخفی، ایک چیز کو چھپانا، یہ تدلیس میں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص واضح کر رہا ہے اور خاتون کہہ رہی ہے کہ بھائی میں بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر آئی ہوں، تو پھر تدلیس کیسی؟ پھر تو بات واضح ہے۔ لیکن شیخ انصاری کہتے ہیں علم کے باوجود بھی تدلیس ہے۔ کیوں تدلیس ہے؟ کیونکہ اس کو یہ علم ہے نا کہ بیوٹی پارلر میں گئی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کتنا تبدیل ہوئی ہے وہ، یعنی وہ تو پھر بھی اس کو یہی سمجھ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ خاتون، بھائی چلو بیوٹی پارلر نے کتنا کام کیا ہوگا، 80% ہوگی تو 100% پہ لے آئیں، لیکن بعض اوقات خاتون 20% پہ ہوتی ہے، 100% پہ لے جاتی بیوٹی پارلر والا، تو بھی تدلیس بالآخر اس کے اندر موجود ہے۔
آخر میں شیخ انصاری کہتے ہیں واللہ العالم کہ یہ جو مسئلہ ہے علم والا یہ خطرناک ہے. بالآخر دیگر فقہا نے یہاں شیخ انصاری کی مخالفت کی ہے. ثم ان تدلیس بما ذکرنا، تدلیس ان چیزوں میں جو ہم نے ذکر کی، جو دھوکے کے موارد ہیں، چاہے وہ بال لگائے جائیں، چاہے وہ ٹیٹوز بنائے جائیں، چاہے وہ دانتوں کو گھسوایا جائے، چاہے وہ کالک ملی جائے، چاہے وہ ایبرو پر رنگ کیا جائے، جو بھی تدلیس کے مواقع ہیں، انما یحصل، یہ تدلیس حاصل ہو جاتی ہے بمجرد رغبت الخاطب او المشتری، کہ یہ جو خاطب ہے، خاطب کہتے ہیں منگنی کرنے والے، آنے والے شخص کو، خاصگار کو، یہ جو خاصگار اس سے رغبت پیدا کر لیتا ہے، یہ اس کی طرف توجہ حاصل کرتا ہے، یہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے، یا مشتری جو کہ ایک کنیز کو لینے آیا ہے، اس کنیز کو آپ نے بناؤ سنگار کر کے سامنے رکھا ہے تو مشتری اس پہ رغبت کرتا ہے، بس یہ تدلیس حاصل ہو گئی. جیسے ہی اس نے رغبت کر لی، اس کو اچھی لگ گئی، تدلیس حاصل ہو گئی. وَإِنْ عَلِمَا، اگرچہ وہ دونوں جانتے ہو، دونوں سے کیا مراد ہے؟ خاطب اور مشتری دونوں جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ أَنَّ هَذَا الْبَيَاضَ وَالصِّفَاءَ لَيْسَ وَاقِعِيًّا، کہ یہ گھورا پن ہے، یا یہ جو صفا ہے اس کی، جو چمک رہی ہے اس کی اسکن، یہ واقعی نہیں. اگرچہ انہیں معلوم ہو کہ یہ واقعی نہیں، لیکن پھر بھی جو رغبت کر رہا ہے نا اس پر، یہ رغبت کرنا بھی کہتے ہیں تدلیس کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ کتنا فرق آیا ہے، بیوٹی پارلر نے کتنا کام کیا، یہ نہیں معلوم. تو آگے شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہ بھی تدلیس کا مورد ہے، ولو یہ کہ علم ہو. بل حدث بواسطۃ هذه الامور، بلکہ یہ حدثہ کا فاعل یہ بیاض و صفا، یہ جو خوبصورتی ہے، گورا پن ہے اور اسکن میں جو ایک چمک آئی ہے، یہ بواسطۃ هذه الامور، یہ ان امور کے ذریعے سے حادث ہوئے ہیں. کن امور کے ذریعے سے؟ یہی معاشطہ کے ذریعے سے، واصلہ کے ذریعے سے، ان امور کے ذریعے سے یہ چیز حادث ہوئی ہے، پھر بھی تدلیس کا مورد ہے. فلا یقال انہا لیست بالتدلیس، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تدلیس نہیں ہے. لعدم خفاء اثر علی الناظر، لعدم خفاء اثرها علی الناظر، کیونکہ اس کے جو اثر ہے وہ مخفی نہیں ناظر پر، دیکھنے والے کو معلوم ہے کہ یہ شخص بیوٹی پارلر سے، یہ خاتون بیوٹی پارلر سے آئی، پھر بھی شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہ تدلیس کا مورد ہے. بہرحال یہاں میں نے آپ کو بتا دیا اختلاف ہے. وحینئذ فینبغی ان یعد من التدلیس، پھر شیخ کہتے ہیں کہ یہاں تک نہ رکیں. فقہا نے جو یہ تدلیس کے جو مصادیق کو ذکر فرمایا، یہاں تک نہ رکیں بلکہ اسے آگے بڑھیے. اس میں سے ینبغی ان یعد، شمار کیا جائے تدلیس میں سے کس کو؟ لبس المرأة او الامة الثياب الحمر او الخضر الموجبة لظہور بیاض البدن وصفاء، واللہ العالم. خاتون کا پہننا، او الامہ یا کنیز کا پہننا، کس کو؟ الثیاب الحمرہ، ایک لال رنگ کے لباس کو پہننا، او الخضرہ یا ایک گرین کلر کے سبز رنگ کے لباس کو پہننا، یا کالے رنگ کے لباس کو پہننا. الموجبتا، کہ یہ جو ہے، یہ جو ثیاب ہے یہ بھی سبب بنتا ہے لظہور بیاض البدن و صفائی. اگر خاتون سفید رنگ کا کپڑے پہنے گی، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے گی تو نہیں معلوم ہوگا کہ اتنی گوری ہے، لیکن اگر کالے رنگ کے لباس پہنے گی، ڈارک ریڈ اور اسی طرح سبز رنگ کا لباس پہنے گی تو کہیں گے ماشاءاللہ یہ کتنے یہ اس میں خوبصورت ہے اور گورا پن. تو کہا یہ بھی تدلیس کا مورد ہے، یہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی اس سے بھی جذب ہو رہا ہے. ہر وہ چیز جس سے واقعیت تبدیل ہوتی ہے وہ تدلیس کا مورد ہے، ولو یہ کہ علم ہو، ولو یہ کہ علم. ثم، یہاں سے ایک بحث شروع ہوئی. ایک صلوات پڑھیں. اس سے پہلے ایک روایت گزری تھی، لا بأس بکسب الماشطۃ اذا لم تشارط وقبلت ما تؤتى. ایک بحث گزری تھی کہ جو ماشطہ ہے یعنی بیوٹی پارلر والی ہے، اور صرف یہ بحث ماشطہ میں نہیں ہے بلکہ ہر پست، جتنے بھی پست کام ہے نا ان سب میں یہ بحث ہے. حجام میں، ختنہ کرنے والے میں، دلاک کرنے والے میں، یعنی جو حمامات ہوتے ہیں وہاں پر دلاکی کرتے، ایک شخص آتا ہے آپ کی کمر کو گھستا ہے پیچھے، ٹھیک ہے، وہ ایک کام ہے. یا حجام ہے، نائی ہے، یا بیوٹی پارلر والا ہے
یا ختنہ کرنے والا ہے، یہ جتنے بھی پست امور ہے اس میں شریعت نے پیسے مانگنے کو مکروہ جانا ہے۔ آپ طے نہ کریں، آپ طے نہ کریں کہ بھائی کتنے پیسے لیں گے اس کام کے، بلکہ جتنے بھی وہ دیں وہ خوشی خوشی قبول کر لیں۔ یہ کیوں شریعت نے مکروہ جانا ہے؟ 3 دلیل اور 3 حکمت شیخ انصاری آخر کلام میں، آخر کتاب میں، یعنی اسی بحث کے آخر صفحے میں اس کو بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرط نہ کریں، وقبلت ما تؤتى، اور جو کچھ اس کو عطا کیا جائے وہ کیا کریں؟ قبول کر لیں۔ کب؟ حین العمل، یعنی ایک اگر ختنہ کرنے والا ختنہ کر رہا ہے، حجام جب بال کاٹ رہا ہے، معاشطہ جب بیوٹی پارلر کر رہی ہے، تو جب وہ کام کر رہی ہے تب وہ یہ کہے کہ میں، یعنی اپنے آپ سے کہے کہ مجھے اس سے کوئی رقم نہیں لینی، بعد میں یہ اپنی خوشی سے جو کچھ دے دے وہ میں لے لوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ طے کرے کہ بھائی بال کاٹنے کے 100 روپے لوں گا، ختنہ کرنے کے 200 روپے لوں گا، اگر طے کر لے ٹھیک ہے، یا نہ طے نہ کرے لیکن یہ کہ جو خوشی خوشی دے رہا ہے وہ قبول نہ کرے، بلکہ اس میں بارگیننگ کرے کہ یہ آپ نے کم پیسے دیے، اس کا زیادہ دیں، تو ان دونوں صورت میں پھر یہ مکروہ کراہت اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ اگر اس کراہت سے نکلنا چاہتے ہیں تو شرط نہ کریں پیسوں کی، اور دوسرا یہ کہ جو دے وہ خوشی خوشی قبول کر لیں۔ واضح ہوگی بات۔ ثم ان المرسلۃ المتقدمۃ عن الفقیہ، وہ مرسلہ جو کہ گزر گئی، یہ 2 صفحے پہلے ہی گزری ہے کہ لا باس بقصب الماشطہ والی، یہ جو ہمارے 167 پیج نمبر پہ یہ گزری ہے کہ لا باس بقصب الماشطہ، مرسلہ فقی میں من لا یعذر الفقی میں جو مرسلہ ہے اس میں یہ تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے معاشطہ میں، 2 شرط کے ساتھ، اذا لم تشارط، پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی شرط نہ کرے کہ میں کتنے پیسے لوں گی، وقبلت ما تؤتى، اور جو کچھ دے اسے خوشی خوشی قبول کر لیں۔ ان 2 شرط پہ کیا ہے؟ صحیح ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرسلہ ہے جو گزر گئی من لا یعذر الفقی کی، دلت علی کراہت قصب الماشطہ، یہ دلالت کرتا ہے کہ ماشطہ یعنی بیوٹی پارلر کا کورس، بیوٹی پارلر وہ سارے چھوٹے کام وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ جو بیوٹی پارلر کرنے والی ہے اس کا کسب کرنا، اس کا پیسے کمانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کب؟ مع شرط الاجرت المعینہ، جب لکھ دے کہ ایبرو بنانے کے 50 روپے، ٹھیک ہے، فلاں کام کرنے کے، پیڈیکیور کے اتنے پیسے ہیں، اس کے اتنے پیسے، حجام میں آپ جائیں لکھا ہوتا ہے داڑھی بنانے کے اتنے پیسے، یہ سب کیا مکروہ ہے۔ علی کراہت قصب الماشطہ، معاشطہ کی کراہت کسب کرنا یعنی پیسے کمانا مکروہ ہے، مع شرط الاجرت المعینہ، اگر ایک اجرت معینہ کی شرط کر دے، یا شرط نہ کرے لیکن جو وہ بعد میں دے دے وہ خوشی خوشی قبول نہ کرے بلکہ چونہ زنی کرے، اس میں بارگیننگ کرے، کہ نہیں آپ نے 100 روپے دیے تو 150 روپے بنتے ہیں، ان دونوں صورت میں مکروہ ہے۔ وحکی الفتویٰ بھی، اور اسی کراہت کا فتویٰ دیا گیا ہے عن المقنع وغیر، غیر مقنع اور غیر مقنع میں اسی شیخ نے اس کا فتویٰ دیا ہے۔ اب مراد کیا ہے؟ والمراد بقولہ علیہ السلام، امام کی مراد کیا ہے؟ اذا قبلت ما تؤتى، کہ جو کچھ دے اسے قبول کر لیں۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ یہ کام شروع کرے، بال کاٹنا شروع کرے، اسی وقت وہ یہ کہے کہ میں اس سے کوئی شرط نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، اور جو کچھ دے گا اسے خوشی خوشی قبول کروں گا۔ اگر یہ حین العمل اس نے کام کر لیا تو یہ پیسے اس کے مکروہ نہیں ہیں، اگرچہ بعد میں اس سے پھر جائے، اگرچہ بعد میں اس سے پھر جائے، اگرچہ بعد میں اس سے پھر جائے، اور یہ ختم ہو جانے کے بعد، خیریت سے، یہ ختم ہو جانے کے بعد مثلا معاشطہ کرنے کے بعد یا حجام میں بال کاٹنے کے بعد، اس نے جب بال کاٹ رہا تھا جب کہہ رہا تھا جو پیسے دے گا میں قبول کر لوں گا، بال کاٹنے کے بعد اس نے 100 روپے دیے، یہ کہتے نہیں 100 کم ہے 150 روپے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن بال کاٹتے وقت اگر وہ کہے کہ نہ میں تو اس سے چونہ زنی کروں گا یا میں پیسے معین کروں گا تو یہ مکروہ ہے۔
یہ چیز مکروہ۔ بعد میں اگر اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا تو بعد والا ارادہ گزشتہ جو اس کا ارادہ تھا اس کو خراب نہیں کرتا، یعنی بعد میں جو اس کا نظریہ چینج ہو گیا ہین العمل والے پر تقوینی طور پہ کوئی اثر مرتب نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پہ باقی تھا، اس کا ایک کراہت سے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں والمراد بقولہ اذا قبلت معطوطہ، کہ وہ قبول کرے اس چیز کو جو اس کو پیسے دیے گئے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ والمراد یہ البناء، یعنی ماشطہ یا ختنہ کرنے والا یا حجام بنا رکھے کس چیز پر؟ علی ذالک، اس چیز پر، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے قبلت معطوطہ، کہ جتنے پیسے یہ دے گا اتنے پیسے میں خوشی خوشی قبول کروں گا۔ کب؟ حین العمل، حین العمل بنا رکھے۔ وَإِلَّا فَلَا يَلْحَقُ الْعَمَلَ بَعْدَ وُقُوعِهِ مَا يُوجِبُ الْكَرَاهَةُ، ما اس کا فاعل ہے، ما یوجب کراہت، ما یوجب کراہت ملحق نہیں ہوگا عمل سے وقوع ہونے کے بعد، یعنی عمل کے واقع ہو جانے کے بعد اگر وہ اس چیز سے پھر جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ کراہت نہیں ہے۔ اما ثم ان اولویت قبول ما یعطی وعدم مطالبت زائد ہے۔ اولویت سے مراد حکمت ہے، یعنی شاعر نے کیوں اس چیز کو پہل کیا، اس چیز کو کہا کہ جو پیسے دے وہ خوشی خوشی قبول کر لے، بارگیننگ نہ کرے۔ اس کی 3 حکمت بیان کریں گے۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، ختنہ، نائی کے، حجام کے، ماشطہ، یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ اس چکر میں ہوتے کہ انہیں زیادہ پیسے ملے، اور بعد میں مانگتے بھی یہ پیسے، کہتے ٹپ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے شاعر نے شروع میں کہہ دیا کہ بھائی آپ طے نہ کرو، جو وہ دے خوشی خوشی قبول کرو، کیونکہ یہ جو چھوٹے پروفیشنل ہیں نا، ان میں یہ مسائل، اگرچہ آج یہ بہت بڑے بڑے پروفیشنل بن گئے، چھوٹے نہیں رہے، لیکن جو پست پروفیشنل ہے اس میں یہ مسئلہ ہے۔ اما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن اجرت مثل العمل، غالب اوقات جو پیسے دینے والا ہے وہ کم نہیں کرتا پیسے، غالب اوقات جو شخص بال کٹواتا ہے وہ اس کو اجرت مثل، دو قسم کی اجرت ہے ہمارے پاس، ایک اجرت مسمہ ہے، ایک اجرت مثل ہے۔ مثلا آپ حرم سے ٹیکسی روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں جمکران لے جاؤ، کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہتے ہیں 1 لاکھ تومان لوں گا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے جمکران پہ اترنے کے اس کو 1 لاکھ تومان دے دی۔ ایک بار آپ ٹیکسی میں بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں جمکران لے جاؤ، اور کوئی چیز طے نہیں کرتے۔ اب کوئی چیز طے نہیں کرتے، جمکران میں پہنچنے کے بعد بعض افراد یہاں ایک غلط کہتے ہیں آپ نے طے نہیں کیا تو وہ جتنے پیسے کہے گا آپ کو دینے پڑیں گے۔ یہ غلط بات ہے، جتنے پیسے کہے گا کیوں دینے پڑے؟ وہ کہے گا 20 لاکھ روپے دے دو، 20 لاکھ روپے دیں گے کیا آپ؟ جتنے پیسے کیوں دے گا؟ جہاں اجرت مثل نہیں ہوتی، وہاں جہاں اجرت مسمہ نہیں ہوتی وہاں اجرت مثل ہوتی ہے۔ یہ دیکھا جائے گا اس طرح کی اجرت میں کتنے پیسے لگتے ہیں، اجرت مثل اس کو کہتے ہیں کہ مثل ان اجرت، اس طرح کی اجرت میں کتنے پیسے لگتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ لوگ عموماً حرم سے جمکران کے 70,000 تومان دیتے ہیں، تو آپ کو 70,000 دینے ہوں گے۔ اجرت مثل کبھی اجرت مسمہ سے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرم سے جمکران کے مثلا 1.5 لاکھ تومان ہو تو آپ کو 1.5 لاکھ تومان دینے پڑیں گے۔ یہ مسئلہ نکاح میں بھی آتا ہے۔ نکاح میں اگر خاتون سے مہر طے نہیں ہوا، خاتون سے مہر طے نہیں ہوا اور نکاح پڑھا دیا گیا تو وہ مہر اجرت مثل دیا جائے گا۔ کہ اس طرح کی اگر خاتون ہے، مثلا باکرہ ہے، 18 سال اس کی عمر ہے، پڑھی لکھی ہے، گوڑی چٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا مہر کتنا ہوگا؟ اور ایک خاتون جو بیچاری پہلے سے 3 شادی کر چکی ہے، بیوہ ہے، 45 سال اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے، اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ مثلا بنگلہ دیش کا پاسپورٹ ہے، پاکستان کا پاسپورٹ، اس کا پاسپورٹ برطانیہ کا پاسپورٹ، ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نا آگا صاحب، تو اس اعتبار سے اس کے اجرت مثل طے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں عموماً جو چھوٹے کام ہوتے ہیں انسان اس کی اجرت دے دیتا ہے، انسان اس کی اجرت میں کمی نہیں کرتا۔ اما لأن الغالب اکثر اوقات عدم النقص ما توتا، عدم النقص ما توتا، جو عطا کیا جاتا ہے وہ کم عطا نہیں کیا جاتا، کس سے؟ ان اجرت مثل العمل، اس طرح کے کاموں میں جو اجرت بنتی ہے اس سے کم نہیں دیتا انسان، یا اتنا ہی دیتا ہے یا اس سے زیادہ دیتا ہے۔
الا ان مثل الماشطة والحجام والختان ونحوہم، مگر یہ کہ یہ جو پیشے والے لوگ ہوتے ہیں نا، نائی ہے، ماشطہ ہے، ختنہ کرنے والا ہے، دلاکی کرنے والا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کثیر ما یتوقعون ازید مما یستحقون، یہ لوگ ہمیشہ توقع رکھتے ہیں، ہمیشہ اس چیز کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹپ ملے، ہمیں پیسے ملے، ازید مما یستحقون، جتنے ان کے پیسے بنتے ہیں ہمیشہ اس سے زیادہ لینے کے در پہ ہوتے ہیں، خصوصاً من اولی المروءۃ، مروءہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک، اور مروت، مروءہ یعنی وہی مروت، اس کو مروءہ لغت میں مروءہ ہے، خصوصاً من اولی المروءۃ والثروۃ، خصوصاً جو دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب مروت شخص ہے یا صاحب ثروت شخص ہے، یہ کرولا گاڑی سے اترا ہے، اس سے تو آج تو ہمارا مزہ آ گیا، اس سے بال کٹوائیں گے، بال کاٹنے کے 200 روپے 500 روپے اپنی کہانیاں سنا کے لے لے گا، کرتے ہیں اس طرح کا سب، خصوصاً ایسے افراد سے یہ لوگ زیادہ بٹورتے ہیں پیسے۔ وَرُبَمَا يُبَادِرُونَ إِلَى حَتْكِ الْأَرْضِ إِذَا مُنِعُوا، اور کبھی کبھار تو وہ ان کی آبرو خراب کرتے ہیں، اذا مونیو، اگر یہ لوگ منع کرتے نا کہ بھائی ہم پیسے نہیں دیں گے، تو کہا کہ کتنا کنجوس ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کماتا ہے، ہم غریبوں کو پیسے نہیں دے سکتا، اس کی عزت و آبرو خراب کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ وَرُبَمَا يُبَادِرُونَ، کبھی کبھار وہ یہ کام کرتے ہیں، إِلَى حَتْكِ الْأَرْضِ، عزت کو خراب کرتے ہیں، اذا مونیو، جب ان کو منع کیا جائے، وَلَا يُؤْتَوْنَ مَا يَتَوَقَّعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ، اور جب ان کو عطا نہ کیا جائے جتنا انہوں نے زیادہ کی توقع کی تھی، او بعضہ، یا بعض جس کی بعضہ کی ضمیر ما یتوقعون کی طرف جائے گی، اگر ان کو عطا، ولا یؤتون، اور ان کو عطا نہیں کیا جاتا، ولا یؤتون، اور ان کو یہ کہنا چاہ رہے لوگ شرمندگی کی مارے ان کو زیادہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری عزت و آبرو خراب کرے گا، یہ 10 لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں شخص کے میں نے بال کاٹے تھے، اس نے 1 روپیہ بھی ٹپ نہیں دیا، یہ 10 لوگوں کو بتائے گا، اس وجہ سے لوگ شرمندگی کے مارے ان کو دے دیتے ہیں۔ ولا یؤتون، اور ان کو عطا نہیں کیا جاتا، ما، وہ پیسے، یتوقعون من الزیادہ، جو وہ زیادہ کی توقع کرتے ہیں نا، وہ پیسے ان کو نہیں دیتے لوگ، او بعضہ، یا بعض جتنی وہ توقع تھی کہ مثلا 500 روپے دے گا، وہ 250 روپے دے دیتا ہے، اور بعض وہ جس کی توقع تھی وہ پیسے نہیں دیتا، الا استحیاء وصیانۃ للعرض، مگر یہ کہ شرمندگی کے مارے، یا یہ کہ میری عزت و آبرو خراب کرے گا، اس سے بچنے کے لیے اس کو ایکسٹرا پیسے دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنِ شُبْهَةٍ، یہ شبہ سے خالی نہیں ہے، اسی لیے شاعر نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے شروع میں کہہ دیا کہ ان لوگوں کو قبلت ما یوتا، جو بھی کچھ دیا جائے وہ خوشی خوشی قبول کریں، خود سے کوئی پیسے تقاضا نہ کریں۔ واضح ہو گئی بات؟ فَأُمِرُوا فِي شَرِيَّةِ، امرو سے مراد امر نہیں ہے، یہاں پر، یہاں معاشین نے شیخ انصاری پہ اعتراض بھی کیا، امرو سے مراد امر نہیں ہے، ایک کراہت ہے۔ فَأُمِرُوا فِي الشَّرِيعَةِ بِالْقَنَاعَةِ بِمَا يُؤْتَوْنَ وَتَرْكِ مُطَالَبَةِ الزَّائِدِ، اسی لیے ان کو شریعت میں کہا گیا کہ آپ قناعت کرو، کس چیز پر؟ بیما، اس مال پر، یؤتون، جو آپ کو عطا کر دیا گیا، جتنے پیسے اس نے دیے اس پہ قناعت کرو، وَتَرْكِ مُطَالَبَةِ الزَّائِدِ، اور زائد کا مطالبہ نہ کرو۔ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ، یہاں سے ایک بات شروع ہو رہی ہے فلا سے، کہ فرض کریں کوئی ایسا شخص آ گیا جس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو مطالبہ نہیں کرے گا، اس کے بنتے ہیں اجرت مثل، اس کی کیا بنتی ہے؟ 100 روپے، مثلا بال کاٹنے کی جو قیمت چل رہی ہے وہ کتنی چل رہی ہے؟ 100 روپے، یہ اس کو 50 روپے دے دیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ جو ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اس کو کتنے دے دیتا ہے؟ 50 روپے۔ اس صورت میں وہ اضافی کا ایک مانگ سکتا ہے۔ جب اجرت مثل سے بھی اگر اس کو کم دیا گیا ہے نا، تو اس وقت وہ تقاضا کر سکتے ہیں، اور اس وقت تقاضا کرنا اس کا کراہت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے بیچارے نے ختنہ کے کیے، تم اس کو 10 روپے دے رہے ہو، اور 10 روپے سے کیا ہوتا ہے آگا صاحب؟ جی بات ہو گئی بات۔ فلا ینافی ذالکا، یہ چیز منافات نہیں رکھتی، کس چیز؟ یہ چیز منافات نہیں رکھتی، جواز مطالبت زائد، کہ وہ زائد کا مطالبہ کرنا جائز ہے، واو عطف تفسیر، یعنی کیا مطلب؟ والامتناع عن قبول ما یؤتا، اور وہ کہے کہ جو تم نے مجھے دیا وہ میں قبول نہیں کرتا، یہ لو پیسے واپس لے، 10 روپے تم واپس رکھو، امتناع کرے، منع کر دے، عن قبول ما یؤتا، کب؟ اذا اتفق کونہ دون اجرت المثل، کہ جب جو اس کو پیسے دیے گئے وہ اجرت مثل سے بھی دون اور کمتر دیے گئے،
اجرت مثل 100 روپے بنتی ہے، اس نے 20 روپے دے دیے، 30 روپے دے دیے، اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زیادہ کا مطالبہ کرے اور جو پیسے اس کو دیے گئے ہیں اس کو وہ امتناع کرتے، کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے پیسے. واضح؟ عبارت واضح ہو گئی. یہ ہو گیا پہلا مورد کہ شارع نے کیوں اس چیز کو مکروہ جانا. اب اس کے بعد ہے دوسرا مورد، دوسری حکمت. وَإِمَّا لِأَنَّ الْمُشَارَطَةَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا يَلِيقُ بِشَأْنِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ. کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو مشتری ہوتے ہیں ان کی شان نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں آپ ان سے بھاؤ کریں، آپ اس سے بارگیننگ کریں، آپ اس سے طے کریں. یہ ان کی شان نہیں ہے. شارع وہ جو افراد آئے ہیں، جو آپ کا بال کٹانے آئے، اس کی شان نہیں ہے کہ آپ اس کے کہو بھائی میں تم سے 100 روپے لوں گا. ان کی لحاظ کرتے ہوئے شارع نے کہا نا وہ جو کچھ دے دے وہ قبول کرو. وَإِمَّا لِأَنَّ الْمُشَارَطَةَ شرط گزاری کی جائے فی مثل هذه الامور اس قسم کے چھوٹی چیزوں میں، ٹھیک ہے، یہ اس قیمت میں شرط گزاری کی جائے، بال کاٹنے والے میں، حجام میں، خطان نے، یہ سارے کام ان امور میں شرط گزاری کی جائے. یہ شرط رکھنا کہ بھائی اتنے پیسے دو مجھے، لا یلیق، یہ مناسبت، لا یلیق یعنی لا یناسب، یہ مناسبت نہیں رکھتا کس سے؟ بشان کثیر من الاشخاص، بہت سارے لوگوں کی شان نہیں ہے کہ آپ اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مول بھاؤ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ ان سے قیمت گزاری کرو. لأن المماکسة فیہا خلاف المروءۃ، کیونکہ مماکسہ اور بارگیننگ کرنا ان مورد میں یہ مروت کے خلاف ہے. اور یہ جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں صاحب مروت ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ان لوگوں کو ہمیں پیسے دینے ہیں. والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة لكثرة طمع هذه الأصناف. اور اگر شارع خاموش رہے، مسامحت کرو، خاموش رہے اور کچھ نہ کہے، کوئی حکم نہ دیتا کراہت کا، تو یہ مصلحت کے برخلاف تھا. کیونکہ ان گروہ کی جو لالچ ہے وہ کم نہیں ہوتی. یہ جو افراد ہی ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ابھی ویٹر آیا ہے، اس کا کام ہے بھائی ہمیں کھانا کھلانا. جیسے ہم کھانا کھا لیتے ہیں وہیں سر پہ کھڑا ہوتا ہے، بھائی تم کیوں سر پہ کھڑے ہوئے ہمارے، ہمیں کھانا کھانے دو. نہ ایسے سر پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو ٹپ دو. اچھا ٹپ کم ہو تو منہ چڑھا کے اس کے بعد اس کو بلائیں گے بھائی روٹی لا، روٹی نہیں لائے گا. تو بھائی یہ جو اصناف ہے نا، یہ ان کی جو تم ہے نا، لالچ ہے، وہ کم نہیں ہوتی. لکثرت طمع هذه الاصناف، ان لوگوں کی طمع کم نہیں ہوتی. فأمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يؤتى وقبوله. فأمروا بترك المشارطة، اس وجہ سے امر کیا گیا ان کو کہ یہ شرط گزاری کو ختم کرو، اتنے پیسے میں لوں گا، اس کو ترک کرو. والإقدام على العمل، اور اقدام کرو کس پر؟ بأقل ما يؤتى، جتنا تمہیں دیا گیا ہے اس پر اس کو قبول کرو. جتنے تمہیں پیسے دیے گئے اس کو خوشی خوشی قبول کر لو، راضی ہو جاؤ اس پر. چاہے کم ہو لیکن اجرت مثل سے کم نہ ہو، اجرت مثل تک ہو. وَتَرْكُ مُطَالِبَةِ الزَّائِدِ مُسْتَحِبٌ لِلْعَامِلِ، عامل یعنی جو ماشطہ ہے، جو ختنہ کرنے والے، جو حجام کر رہا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مطالبہ زائد کا مطالبہ نہ کرے. جتنے اس کو پیسے مل گئے، اجرت مثل مل گئی ہے یا اجرت مثل سے تھوڑا سا زیادہ بھی مل گیا ہے تو اس پر راضی ہو جائے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے. یہ مستحب ہے، یعنی ایک مکروہ ہے، یہ ایک مستحب ہے. وَإِنْ وَجَبَ عَلَى مَنْ عُمِلَ لَهُ إِيفَاءُ تَمَامِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. ہاں دوسری طرف جس کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ایفا کرے. ایفا یعنی پوری اجرت مثل اس کو دے، کم از کم اس کی اجرت مثل تو اس کو دے دے. بابا صاحب 100 روپے بنتے، 100 روپے تو دے دے، اس میں تو ڈنڈی نہ مارے. وہ واضح ہو رہی بات. وَإِنْ وَجَبَ، اگرچہ واجب ہے کس پر؟ علامن، من سے مراد مشتری ہے. علامن اس مشتری پر واجب ہے. عُمِلَ لَهُ، لام یعنی جس کے حق میں اس نے عمل کیا ہے، جس کے فائدے میں عمل کیا گیا، جس کے بال کاٹے گئے، جس کو دلاکی کی گئی، جس کے کام کیے گئے، اس کے لیے واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ایفاء تمام ما،
کہ وفا کرے تمام وہ پیسوں کی وفا کرے، یستحق کو جس کا وہ شخص مستحق کا، یستحقہ کی ضمیر عامل کی طرف جائے گی، جس کا وہ عامل مستحق من بیان کرے، من اجرت المثل، یعنی جتنے پیسے بنتے ہیں بابا اتنا تمہیں دینا واجب ہے۔ فَهُوَ مُكَلَّفٌ وُجُوبًا بِالْإِيفَاء، یہ مکلف ہے، اس پر واجب ہے کہ وفا کرے اجرت مثل پر۔ وَالْعَامِلُ مُكَلَّفٌ نَدْبًا بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْمُطَالَبَةِ، اور جو سامنے ویٹر ہے، جو سامنے حجام ہے، جو سامنے ماشطہ ہے، اس پر مستحب ہے کہ وہ خاموش رہے اور زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ جتنے پیسے مل گئے اجرت مثل اس کو مل گئی، خوشی خوشی اس کو قبول کرے، ایسی نظروں سے نہ دیکھے کہ جیسے اس نے اس کے باپ کا قتل کیا ہو۔ خصوصاً علی ما یعتادہ ہؤلاء من سوء الاقتضاء، خصوصاً اس مورد میں کہ یہ لوگ ہؤلاء سے مراد یہ پیشے والے، یہ حجام، یہ نائی، یہ لوگ سوء اقتضاء، یہ ہمیشہ اس میں رہتے ہیں کہ ہمیں پیسے زیادہ ملے، ہمیں پیسے زیادہ ملے۔ او یہ تیسرا مورد بتا رہے ہیں، او لأن الاول فی حق العامل قصد التبرع بالعمل، بلکہ عامل یہ جو کام انجام دے رہے ہیں، ماشطہ، حجام، خطان، یہ جو ہے ان کے لیے اولا یہ ہے کہ یہ اس نیت سے کام ہی نہ کرے کہ مجھے پیسے ملیں گے، یہ تبرعاً یہ کام کریں، قصد تبرع کریں، کہہ رہے میں مجاناً یہ کام کر رہا ہوں، قصد تبرع کریں یعنی مجانی طور پہ، مفت میں یہ کام کر رہا ہوں، مفت میں اس کے بال کاٹ رہا ہوں۔ جب اس سوچ کے ساتھ کام کرے گا تو اب جتنے بھی پیسے ملیں وہ لے لیں، اس سوچ میں تو پھر اجرت مثل کی بھی بات ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ اس کے لیے بہتر یہی کہ اسی سوچ کے ساتھ کام کریں۔ آگے چل کے ایک اشکال ہوگا شیخ پر، اور وہ اشکال یہ ہوگا کہ شارع کہتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کی اجرت طے کرو، ہر کام سے پہلے اس کی اجرت طے کرو، جبکہ یہاں پر آپ کہہ رہے اجرت طے نہ کرو، تو کہہ رہے ہیں وہ مطلق ہے اور یہ مقید ہے، ہر کام سے پہلے اس کی اجرت طے کرو، مگر یہ کہ چھوٹے چھوٹے کام اس میں اجرت طے نہ کرو۔ یا تخصیصاً خارج ہے یا تخصصاً خارج ہے۔ تخصصاً کیسے خارج ہوگی؟ کہ اگر وہ قصد تبرعی کرتا ہے، یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بال مفت میں کاٹتا ہوں، تو پھر اجرت کی بحث ہی ختم ہو گئی، اس کی تو نیت تھی مفت میں کاٹ دوں، اب یہ چاہے 10 روپے چاہے 10,000 روپے دی لے لے گا، کیونکہ یہ جو بھی کچھ دے رہے یہ اس کا فضل ہے، کیونکہ اس نے تو طے کیا تھا میں مفت میں کاٹ رہا ہوں۔ واضح ہوگی بات۔ او لأن الاول فی حق العامل، یا اولا یہ تیسری حکمت بتا رہے ہیں، عامل کے حق میں بہتر یہی ہے قصد و تبرع بالعمل، کہ وہ عمل کو مجانی اور مفت میں انجام دے، وقبول ما یعطى علی وجہ تبرع ایضا، اور جو کچھ دے چاہے وہ اجرت مثل سے زیادہ ہو چاہے کم ہو، جو کچھ دے اس کو تبرعاً قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں نے مفت میں کیا تھا، تم نے مجھے دے رہے، ٹھیک ہے تھینک یو۔ فلا ینافی ذلك ما ورد من قوله لا تستعملن عجیرا حتى تقاطعه، اور یہ چیز منافات نہیں رکھتا اس قول سے کہ اجیر کو عمل نہ کرواؤ مگر یہ کہ اس سے پہلے طے کر لو، یہ اس سے منافات نہیں رکھتا، کیونکہ یہ جو روایت ہے یہ مطلق ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ تخصیص اور مقید ہے کہ ان چھوٹے کاموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجرت طے نہ کرو، یا مخصص ہے یا تخصصاً خارج ہے۔ تخصصاً اس وقت خارج ہوگی جب وہ قصد تبرعی کرے گا، یعنی مجانی کرے گا، وہ کہے گا میں نے اصل پیسوں کے لیے کام ہی نہیں کر رہا، تو اس وقت تو یہ بات ہی نہیں آئے گی نا اجیر، اس وقت اجیر ہے ہی نہیں ہے۔ اجیر تو اس وقت ہے کہ جب وہ طے کرے یا جب وہ اس کا کام کرے، نہ وہ مفت میں کر رہا ہے تو کوئی اجیر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی یہ والی؟ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔